والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فتح مکہ وہ دن تھا کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک سے جن لوگوں نے اذیتیں اور تکلیفیں دے کر وہاں سے آپ کو مدینہ جانے پر مجبور کیا، تو اس دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رنگ کا امامہ شریف پہن کے آپ اپنے اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور جب مکہ شریف میں داخل ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو اس وقت اسلام کو جو عزت اور جو مقام و مرتبہ ملا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم پاک میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی اونٹنی کے اوپر ہی بیٹھ کے کعبہ شریف کا طواف جو ہے وہ فرمایا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ شریف کا دروازہ جو ہے وہ کھولا۔ تو بہت سارے واقعات ہیں اس دن کے حوالے سے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کافروں نے آپ کو اذیتیں دی تھیں، تکلیفیں دی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی معافی کا یہ اعلان جو ہے وہ اسلام کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفرت تھی، جن کے دلوں میں حضور اسلام کا بغض تھا، آپ کا حسن اخلاق اور حسن سلوک دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایمان اور اسلام کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا تو اندر بت جو ہے وہ 360 کے قریب تھے۔ صحابہ کرام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص اور دوسرے صحابہ سب نے مل کے ان بتوں کو توڑا۔ تو اب اذان کا مسئلہ جو ہے وہ آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب اذان جو ہے وہ کس نے پڑھنی ہے۔ تو ابھی صحابہ کرام خاموش تھے کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ بلال کو بلا کے لاؤ۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بلال سے اذان دلوانا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اصل میں بلال کے مخالف بڑے ہیں تو ان کو وہ آگ لگ جائے گی اور یہ ہو سکتا ہے کہ معاملات پھر سے بگڑنا شروع ہو جائیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے وفا کا عظیم درس اس وقت جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس دن کو بھول گیا ہوں، ان دنوں کو بھول گیا ہوں کہ جب بلال کو پکڑ کے امیہ ان کی چھاتی پہ گرم ریت پہ لٹا کے چھاتی پہ پتھر رکھتا تھا تو بلال کی زبان پہ اللہ کا اور میرا نام ہوتا تھا۔ جب بلال کو تپتے صحرا میں لٹایا جاتا تھا، انہیں آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، ان کی چربی جو ہے وہ جلتی تھی، سڑتی تھی، اسے جو آواز نکلتی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس وفا کو بھول جاؤں؟ آج جب وفا کرنے کا دن ہے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے میں ہی وفا کروں گا۔ اگرچہ کفار نے بلال کے ساتھ وفا نہیں کی، کفار نے بلال کے ساتھ جفا کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جلدی آؤ کعبہ کی چھت پہ چڑھو۔ یا رسول اللہ نیچے رہ کے بلال جو ہے وہ اذان پڑھ۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں کعبہ شریف کو، مکہ پاک کو فتح فرمایا، تو بلال کا حق ہے کہ وہ کعبے کے اوپر کھڑا ہو کر جو ہے وہ اذان پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سے ایک بہت سارے مسائل جو ہیں وہ نبی علیہ السلام نے سمجھا دیے، سلجھا دیے، جو آج کے ماحول میں بڑے گردش کرتے ہیں، عام ہیں۔ تو بہرحال میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے اذان پڑھی، اور اس اذان کا کیا نظارہ ہوگا کہ جب اذان والے کا گھر ہو اور جس کی گواہی دی جا رہی ہو وہ رخ والضحیٰ آنکھوں کے سامنے ہو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کے صحابہ کرام جو ہے غشی طاری ہوگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اذان مبارکہ جو ہے وہ سن کے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضور علیہ السلام کے سامنے وہ ابن خطل کو پیش کیا گیا۔ یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ ابن خطل وہ شخص تھا، اور یہاں سے بھی قیامت تک آنے والی امت کو پیغام ہے۔ ابن خطل وہ شخص تھا جو رسول کریم علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کرتا تھا، مصرے اور شعر جو ہے وہ حضور کی توہین میں پڑھا کرتا۔ تو یہ دوڑ کے آیا، اس کو پتہ چلا نا، دوڑ کے آیا تو یہ کعبہ شریف کے پردے جو ہے نا ان میں آ کے چھپ گیا، لپٹ گیا اس کے ساتھ، کہ اسے پتہ تھا کہ جو کعبہ میں آ جائے، وہ حرم میں آ جائے، جانور کو نہیں مارا جا سکتا، تو میں پھر بھی انسان ہوں،
لیکن اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبے کے پردوں میں چھپ گیا ہے، مجھے حکم الہی ہے کہ اس کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ حضرات گرامی، کعبہ شریف کے پردوں میں چھپے ابن خطل کا سر نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق اتارا گیا۔ اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں اشارتاً کنایتاً کسی حوالے سے بھی کسی لحاظ سے دبے لفظوں میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کو رب ذوالجلال اگر وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چھپ بھی جائے، کعبہ کے پردوں میں بھی چھپ جائے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرماتا۔ اور ابن خطل کا سر جو ہے اس کعبہ شریف کے قریب اس کا سر جو ہے وہ اتارا گیا تھا۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کا احترام اور آپ کے مقام اور وقار کے متعلق اشارتاً کنایتاً جس بھی صورت میں جو بے ادبی کرے اس کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا۔ تو فتح مکہ سیاہ رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کعبہ شریف کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے تھے، اپنی اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو کے۔ صحابہ کرام عمرہ بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔